حمل کے دوران کتنی دفعہ جو ہے آپ کو الٹراساؤنڈ کروانی چاہیے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ. نارمل ہے تو 3 to 4 اسکینس ایڈوائز کر دیتے ہیں. یہ اینٹی اسکین کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی اچھی ہمارے پاس یہاں پہ ریولیوشن ہے کہ ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو خدا نخواستہ کوئی کروموسومل مسئلہ تو نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکس دل ہیلتھ کیئر. جب ایک انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پیرنٹس بننے لگے ہیں تو خوشی کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات بھی جو ہیں وہ ایز اے نیو پیرنٹ جنم لیتے ہیں، جس میں سے پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ ہم کس ٹائم جائیں اور الٹراساؤنڈ کروائیں. اور انہی ساری چیزوں سے ریلیٹڈ جو ہیں آج کی ان ویڈیوز پہ ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفظہ، جو کہ ایک ریڈیولوجسٹ ہیں. آئیے جانتے ہیں ان سے. السلام علیکم ڈاکٹر حفظہ. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر حفظہ، مجھے یہ بتائیں کہ جب ایز اے نیو پیرنٹس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ماں بننے والی ہیں یا باپ بننے والے ہیں، تو کیا وہ ایک ایکوریٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں جا کے ہمیں جو ہے وہ اپنا فرسٹ الٹراساؤنڈ کروانا چاہیے؟ فرسٹ الٹراساؤنڈ بیسیکلی یہ بالکل ایک ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے، بالکل، جو فرسٹ بیکمنگ پیرنٹس ہیں ان کے لیے. تو فرسٹ الٹراساؤنڈ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 6 ویکس، ٹھیک ہے، 6 ویکس ٹو لاسٹ مینسٹرل پیریڈ اس کو بولتے ہوتے ہیں. کہ جو خاتون ہیں، جو لیڈی ہیں، ان کو اگر پیریڈز مس ہو گئے ہیں، 1 منتھ کے پیریڈز انہیں نہیں آئے ہیں، وہ 6 ویکس ویٹ کریں اور ایک گائنیکولوجیکل کنسلٹیشن بھی لیں، اپنی گائنیکولوجسٹ سے چیک کروائیں. اور ساتھ میں وہ ان کو پھر اسکین بھی ریکمینڈ کر دیں گی. 6 ہفتے ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم پہلا اسکین ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ حمل کے دوران کتنی دفعہ جو ہے آپ کو الٹراساؤنڈ کروانی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگر تو پریگنینسی ہے، ٹوٹل 9 منتھس کا ڈیوریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس دوران میں ہم پیشنٹس کو اگر تو ایک نارمل ہیلدی پریگنینسی ہے تو 3 to 4 اسکینس ایڈوائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ. نارمل ہے پریگنینسی، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم 3 to 4 اسکینس ٹھیک ہے، اتنے کافی ہے. لیکن اگر کوئی انوملی ہے، کوئی مسئلہ ہے، بچے کی گروتھ کا ایشو ہے، تو پھر ہمیں یہاں پہ کچھ زیادہ ہی اسکین جو ہے وہ فالو اپ اسکینس کروانے پڑتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ وہ جو انوملی یا مسئلہ بچے کو تھا ماں کے پیٹ میں وہ ریکور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہم نے آگے پروسیڈ کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ کیسے لے کے چلنا ہے اس کو. ڈاکٹر صاحبہ میری فرینڈ تھی تو اس کی بیبی کی گروتھ کا مسئلہ تھا، تو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا تھا ایٹ لیسٹ لائک 1.5 منتھ کے بعد آپ نے اسکین کروانا ہے. پر اس کے جو ان لاز تھے ان کے ذہن میں ایک یہ چیز تھی کہ تم جتنا زیادہ الٹراساؤنڈ کروا رہی ہو یہ اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہے تمہارے بچے کے لیے. تو یہ بھی ذرا بتائیں کیا یہ جو مت ہے ہمارے سوسائٹی میں کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، الٹراساؤنڈ کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی کہ یہ آواز کی لہروں پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر برقی لہریں شامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جن کو ہم ریڈیشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آواز کی لہریں یہ ہارمفل نہیں ہوتی ہیں بچے کے لیے تو یہ سیف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تو پیشنٹ کو یا مدر کو 3 سے 4 بار اسکین کروانا بھی پڑتا ہے تو بھی کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. ہاں، جو ایکس رے اور سی ٹی اسکین ہے وہ ہم پریگننٹ لیڈیز کو کہتے ہیں کہ وہ اوائڈ کریں. بہت زیادہ ضرورت ہو تو اس کے لیے بھی کچھ پریکاشنری میئرس ہیں وہ کیے جاتے ہیں، تب ایڈوائز کیا جاتا ہے. ادروائز الٹراساؤنڈ بالکل سیف ہے، ماں کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی، اور بچے کی گروتھ کے لیے بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ابھی ایک نئی جو ٹرم ہے مجھے سننے میں آئی ہے اینٹی اسکین. ٹھیک ہے، یہ اینٹی اسکین کیا ہوتا ہے؟ اینٹی اسکین بیسیکلی ایک بہت ہی ہمارے پاس ریولیوشنری ٹرم ہے. ٹھیک ہے، اور اس کہتے ہیں نیوکل ٹرانسلوسنسی اسکین. ٹھیک ہے، ہمارے پاس آپ نے ارد گرد دیکھے ہوں گے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈاؤن سنڈروم جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا ہماری جنرل پبلک ان کو اچھے نام سے جو ہے وہ نہیں پکاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی انوملی ہے جو ہم اگر ماں کے پیٹ میں ہی پک کر لیتے ہیں تو مزید اس کو جب پریگنینسی کو ٹرمینیشن کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے، اور مطلب اس کا دوسری اور طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں پریگنینسی کو. ٹھیک ہے، تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ مطلب خدا نخواستہ ڈاؤن سنڈروم تو نہیں ہے، کوئی کروموسومل انوملی تو نہیں ہے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچے کو تقریباً 11 سے لے کر 14 ویک تک ہم ایڈوائز کرتے ہیں یہ اسکین. ٹھیک ہے، اس میں ہم بچے کا جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کا گردن کا پچھلا حصہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر موجود لیکوڈ کو اسیس کیا جاتا ہے. اس کی ایک خاص تھکنیس وڈتھ ہوتی ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر ہم یہ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس بچے کو کروموسومل انوملی ہے. ٹھیک ہے، اور ڈاؤن سنڈروم کا شبہ ہے.
ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر خالی یہ مسئلہ یہاں تک لمیٹڈ نہیں ہوتا. ایسے بچوں کو دل کے مسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پیٹ کے آنتوں کے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں. اپنی آگے جو بچے پیدا ہو بھی جائیں تو ان کی جو زندگی ہے وہ بہت ڈسٹربڈ ہوتی ہے, بہت متاثر ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی اچھی ہمارے پاس یہاں پہ ریولیوشن ہے کہ ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو خدا نخواستہ کوئی کروموسومل مسئلہ تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اب آپ نے ٹرم یوز کی ہے انوملی, یہ ٹرم جو ہے یہ اسکین کرانا کیوں ضروری ہے؟ اچھا, اگین وہیں پہ بات آ جاتی ہے کیونکہ بچوں میں جو ان میں بہت ساری مسائل ایسے ہوتی ہیں, کروموسومل انوملیز ایسی ہوتی ہیں, ڈاؤن سنڈروم کے علاوہ ٹرائسومی 13, 18, یہ ایسے مسائل ہیں جن کا ہم ماں کے پیٹ کے اندر بچے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے, پتہ چلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے انوملی اسکین کو ہم پرفارم کیا جاتا ہے, کرتے ہیں 20th ویک پہ. صحیح, اس میں ہم پورے بچے کی ایک بار گروتھ دیکھتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی گروتھ ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. 20th ویک کا اگر بیبی ہے تو اس کی جو سائز ہے وہ 20th ویک کے بیبی جتنا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بونز کی لینتھ ہے یا بونز کی گروتھ ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے. صحیح ہے, ہارٹ کی فارمیشن ٹھیک ہوئی ہے, برین ڈیولپمنٹ ٹھیک ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کچھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن میں برین کی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہوتی ہے. ہم اپنے پیریفریز کی طرف چلے جائیں تو وہی ہماری جو میتھس ہیں وہ درمیان میں آ جاتی ہیں. جو پیرنٹس ہیں وہ اسکین نہیں کروانے دیتے. ٹھیک ہے, یا پھر میں نے تو یہاں تک کیسز دیکھے ہیں وہ آ کے کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے پیر صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ نے اسکین نہیں کروانا. ٹھیک ہے, تو خدا نخواستہ پھر ایسے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ 9 منتھ تک اس کو پریگنینسی کو لے کے چلے جو بھی تھے ریلیٹیو سے, اور جب 9th منتھ پہ ایٹ دا ٹرم ڈلیوری کا وقت آیا تو اس بچے کا سر ہی ڈیولپ نہیں ہوا تھا, ایننسیفلی تھی اس بچے کو. ٹھیک ہے, تو وہ اب بیبی اوبویسلی مدر نے 9 منتھ بیبی کو کیری کیا. ایک اس کو ڈیولپمنٹل فلا, وہ اس بچے نے جیسے ہی ڈلیور ہونا ہے اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے. ایک اس کا برین ہی ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ پھر الٹرا ساؤنڈ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ الٹرا ساؤنڈ کو آپ کروائیں, ضرور کروائیں. مدر کے لیے بھی اچھا ہے, بیبی کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ جو کیس تھا جس میں بچے کا سر ڈیولپ نہیں ہو سکا تھا, اگر یہاں پہ جلدی پتہ چل جاتا تو وہ 9 منتھ جو مدر نے بیبی کو کیری کیا, ٹھیک ہے, وہ, اور دوسرا ایک ٹراما الگ ایموشنل ٹراما بھی تھا کہ جو بیبی ہے وہ پیدا ہوا وہ ڈیفیکٹو تھا, شاید 1 گھنٹہ زندہ رہا ہوگا, یا وہ تو گھنٹہ تو بہت ہی زیادہ کہہ دیا میں نے, تو نہیں, ڈیوریشن کم ہو جاتی ہے. ہاں, لائف ایکسپیکٹنسی ہے ہی نہیں نا, جس کا برین نہیں ہے تو اس کی تو آگے مطلب نہیں. بالکل ایسے. اچھا, الٹرا ساؤنڈ میں بھی آج کل ہم نے ایک ٹرم سنی ہے 3D اور 4D. ہاں جی, ذرا بتائیں کہ یہ 3D اور 4D جو اسکین ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا, ایسا ہے کہ 3D 4D ایون کہ اب تو 5D اسکین بھی انٹروڈیوس ہو چکے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو 3D ایک بہت بیسک اسکین ہے. ہم اس میں جس طرح بونز وغیرہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیڈیا ہو جاتا ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے. 4D اور 5D میں آپ بچے کے اوپر جو ہے وہ اسکن کہہ لیں کہ اس کی شیپ شکل کیسی ہوگی, بیسیکلی آئیڈلی وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ ان وٹرو ان یوٹرو ماں کے پیٹ کے اندر وہ بچہ دکھ کیسا رہا ہے. تو یہاں تک جو ہے اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی پیرنٹ کو کہ لڑکا ہم پیرنٹس بننے والے ہیں, تو ان کے ذہن میں ایک یہ بھی ذرا سی ہو جاتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. بالکل. تو کیا الٹرا ساؤنڈ سے ہمیں جو ہے کہہ لیں کہ جینڈر کا پتہ چل سکتا ہے, اور کتنے ویکس کے بعد جو ہے ہمیں جینڈر کا پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ اچھا, الٹرا ساؤنڈ سے ہمیں جینڈر کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ جو بیبی ہے وہ بیبی بوائے ہے یا گرل ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری سوسائٹی میں بیسیکلی جو پیرنٹس ہیں ان کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں فوراً سے پہلے پتہ چل جائے کہ ہمارا جو ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی. بالکل ایسے ہے, تو بالکل آئیڈیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈپینڈنگ اپون دا سینیریو کہ سم ٹائم کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی مطلب بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں, تو ہم سچویشن کو دیکھتے ہوئے نہیں بھی بتاتے ہیں کبھی کبھار کہ کیا ہے. یہ بھی ٹھیک اپروچ ہے. ہاں, کیونکہ ہم موسٹ آف دا ٹائم گورنمنٹ سیٹ اپس میں بیٹھ کے ہم لوگ نہیں بتا رہے ہوتے ہیں, تاکہ ان کو زیادہ دھچکا نہ لگے. زیادہ دھچکا نہ لگے. ایک کیس ہوا یہ تھا کہ میری فرینڈ ہے, مطلب someone I know, اچھا وہ اس کو بتایا ڈاکٹر نے کہ بھائی تمہارا جو ہے وہ بیٹی ہے. اب وہ کیا ہوا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے, اور وہ اسی ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کرواتی تھی, اور وہ پورا جو ہے اپنا لڑکی کی بیبی گرلس کی چیزیں لیتی رہی, ایوری تھنگ واز پیئنگ, روم واز پیئنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو جب بیبی ڈیلیورڈ ہوا تو وہ بیبی بوائے تھا.
تو کیا ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ ہمیں الٹرا ساؤنڈ میں جینڈر جو ہے وہ مسٹیکنلی وہ غلط پتہ چل جائے اور وہ ہو کچھ اور یہ کتنا ریئر ہے یا اوکیجنل ہے؟ صحیح ہے، ایسے چانسز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ بیسیکلی یہ پیشنٹ جو فیٹس ہے، جو بچہ ہے، اس کی پوزیشن ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ اگر جو ہے وہ پوزیشن ایسی ہے اس کی، تو سم ٹائم یہ مسکنسیپشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ دیکھنے میں اس کو بیبی بوائے کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کسی بیبی گرل کو، اور بیبی گرل جو ہے وہ پرسیو ہو جاتی ہے ایز اے بیبی بوائے، لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے، بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں. اچھا، میں کیونکہ ایک پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ ہوں اور ہمارے جو فیلڈ ہے اس میں ہماری کچھ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں. میرا ایز اے سائیکالوجسٹ بھی اور عام جو خاتون ہیں، جو کیا ہمیں ہر جو پیدائشی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، ان کا بھی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر میرے پاس آتی ہیں لڑکیاں کہتی ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کروا لیں تاکہ ہم پتہ چل جائے ہمارے بچے کو آٹزم ہے یا نہیں. تو یہ بھی ذرا کلیئر کریں لوگوں کو کہ کیا اس طرح کی بیماریاں بھی الٹرا ساؤنڈ سے اس کی بھی تشخیص ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایسا ہے کہ ہم نا جب الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ برین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. کچھ انوملیز، مطلب جس طرح دماغ کے اندر وینٹریکل ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ساخت ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہے، دماغ کے مختلف حصے ہیں وہ صحیح بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں پہ میجر گراس انوملیز کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو آگے پیشنٹ کی بیہیویئرل یا سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کا آئیڈیا الٹرا ساؤنڈ سے نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے. اور ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ بچہ آگے بڑا ہو کے اس کو اسکیزوفرینیا ہو جائے گا یا اس کو او سی ڈی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یہ الٹرا ساؤنڈ کی بیس پہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. جی دیکھیں ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ نے کتنے تفصیل سے بتایا ہے کہ اگر آپ ماں بننے والی ہیں تو آپ نے کب جا کے اپنا پہلا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، اور یہ بالکل محفوظ ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہے گی. دیکھتے رہیے ڈاکٹر دل ہیلتھ کیئر.